اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم پروگرام اللہ والے کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا ربیع الثانی کے حوالے سے ہے، اور پروگرام کے نام سے ہی اس بات کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا کہ ہمیں اس پروگرام میں کیا کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اللہ والوں کا انداز زندگی کیا تھا، انہوں نے ہمارے لیے اس طرح سے وہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے، اور ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے ہم ان چیزوں کو بھی سیکھ سکیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ہم اختیار کر ایک اچھے مسلمان کی زندگی دنیا میں گزار کر جا سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر سرخ روحی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اولیاء کرام کا تقوی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور مزید یہ کہ اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ نفاق سے بھی نجات ملتی ہے اور جہنم سے بھی آزادی کا سبب بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ درجات کی بلندی اتنی ہے کہ شہداء کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ کوئی جو ہے وہ تعداد کو مقرر کر لیں اور اس کے حساب سے روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت سارے فوائد دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ پروگرام ہے اللہ والے، اور چینل ہے بزرگوں کا مدنی چینل، جس پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اولیاء کرام کا تقوی۔ یعنی وہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، کیسے حاصل ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے سیکھیں گے۔ تقوی و پرہیزگاری وہ خوبی ہے مدنی چینل کے ناظرین، تقوی و پرہیزگاری وہ خوبی ہے کہ جو دلوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر یہ صفت آ جائے، تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری اس کو مل جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے، کردار کو سنوار دیتی ہے، اور انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ تقوی کا ایک بہترین جو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، قرب پا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے دل خوف خدا سے کانپتے رہتے ہیں۔ ان کی عبادات دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کے معاملات سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے بھی بارہا ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا کہ جب علماء کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور علماء نے بزرگان دین کے احوال بیان کرنا شروع کیے، تو کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا لوگ تھے، اللہ پاک نے کیا کچھ ان کو عطا کیا تھا، اور کیا تقوی تھا، کیا عبادت کا انداز تھا، کیا اللہ پاک کے فرامین پر عمل کرنے کا
کس قدر جنون تھا اور کیسی کیفیت تھی کہ جب یہ اللہ پاک کی عبادت کی طرف آتے تو پوری رات لگا دیتے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جب جذبہ پیدا ہوتا تو ان کے واقعات سن کر حیرانگی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، لیکن اللہ پاک کا کیسا قرب ملا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا خیر خواہی تھی، مسلمانوں کی کیا دل جوئی کے انداز تھے، اور کس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ اس معاشرے میں اپنی زندگی گزار کر دنیا سے گئے کہ آج ان کے ان واقعات، ان جو ہے حالات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آدمی کے دل جو ہے وہ جھومنے لگ جاتے ہیں، بلکہ بڑا پیاری بات کسی نے کہی کہ مزے کو بھی مزہ ہی آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء اکرام کی شان ہے، اللہ کا قرب پانے والوں کی شان ہے۔ اولیاء اکرام کا تقویٰ یہ کیا تھا، کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اولیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں تقوی کی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت پڑھنے اور سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کو سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے نا، وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ تھے، اسی طرح کے حالات کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اسی طرح کا ماحول ان کو بھی میسر تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی ہے، پھر محلہ ہے، پھر شہر ہے، تو یوں ہی ان کی بھی زندگی اسی انداز کی گزر رہی تھی۔ گرچہ کہ لوگوں کی نوعیت، لوگوں کی کیفیت الگ الگ ہو گئی، وہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن گھر بار تھا، خاندان تھا، محلہ تھا، کاروبار تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے باوجود بھی ان کے پاس تقویٰ تھا۔ تو یہ آج انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے مبلغین سے سیکھیں گے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آج ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہ ہوگی کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ میں جس جگہ پہنچوں، جہاں جاؤں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، کاروبار پر ہوں، کام کاج پر ہوں، وہاں بھی عزت پاؤں، خاندان میں آؤں تو خاندان میں بھی لوگ میری عزت کریں، دوستوں میں جاؤں تو دوست بھی میری عزت کریں، اگر میں کسی ایسے پروگرام میں چلا جاتا ہوں کہ جہاں لوگ مجھے نہیں بھی جانتے، جب بھی وہاں مجھے عزت مل جائے۔ یہ ایک جستجو ہے، ایک دوڑ ہے، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں۔ اور عزت کیسے ملے گی؟ انشاءاللہ آج مبلغین سے ہم یہ بات بھی سیکھیں گے کہ عزت دار کون ہے۔ جو آدمی ان عوامل پر عمل کرے گا تو اس کو عزت مل جائے گی۔ اولیاء اکرام کے تقوی کا انداز کیسا تھا؟ جب ہم تقوی سیکھ لیں گے کہ تقوی کیا ہے تو اس تقوی کا انداز اولیاء اکرام کا کیسا تھا، انشاءاللہ یہ بھی آج کے پروگرام میں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی، کہ ان کا انداز تقوی کیا تھا، کس نوعیت کا تقوی تھا اور کیسا تقوی تھا، اور الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی کا تقوی، یوں اولیاء اکرام کے تقووں پر انشاءاللہ عزوجل ہم ان کے تقوی کے انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں تقوی کو لا سکتے ہیں اور عزت دار بن کر دنیا میں زندگی گزار کر کامیابی پا سکتے ہیں، وہ عمل کہ جس کے ذریعے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اولیاء اکرام کا تقوی یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ مبلغین گفتگو کریں گے۔ میری سیدھی جانب موجود ہیں ہمارے حسینی بھائی۔ کیسے ہیں حسینی بھائی؟ ماشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مبلغ ہاشم اتاری بھائی موجود ہیں۔ ہاشم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب خیر و عافیت؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور میری دوسری جانب ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، کئی پروگرام میں آپ ان کو دیکھ چکے ہوں گے اور اپنا بھی ایک سلسلہ ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں، اختر اتاری بھائی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ کرم۔ آج ہمارے ساتھ جو نعت خواہ ہیں وہ ہے ذاکر اتاری بھائی۔ ذاکر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بزرگ نعت خواہ ہیں اور بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ کیا کلام سنا رہے ہیں ذاکر بھائی؟ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ سبحان اللہ، سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ہل چل چل پھوٹنے لگی پھر
زبردست ذاکر بھائی، اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ والے، اور موضوع ہے اولیاء اکرام کا تقوی۔ حسینی بھائی، ہم جب بات تقوی کی کرتے ہیں تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ تقوی ہے کیا؟ ماشاءاللہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اولیاء کرام کا تقوی۔ سبحان اللہ، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، اللہ میرے غوث کا واسطہ یا الہی، الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ سبحان اللہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اب وہ تقوی کیا ہے، یہ عوام الناس لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی ہے کیا جو اللہ کا قرب دلاتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ تقوی کی تعریف، آسان تعریف یہ ہے کہ بندہ ان کاموں سے بچے جس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اللہ، اور ایسے لوگوں کو جو ہے متقی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو متقین کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بچتے ہیں کہ جن سے بچا نہیں جاتا، اللہ، اور حقیقت ہے کہ جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اب اس کی وجہ سے متقی بننا، پرہیزگار بننا، ان تمام چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ تقوی اسی کو کہیں گے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، چگلی سے بچا جائے۔ اب اس کی آسان طریقے سے جو تشریح ہمیں بتائی گئی، سمجھایا گیا ہمیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، بے شک، ان کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک دن مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب، تقوی کیا ہے؟ اب کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا کسی جگہ سے گزر ہوا ہے کہ اب ایسے راستے سے گزرے کہ جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور، جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں تو کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، اللہ، میں اپنے دامن کو بچا لیتا ہوں کہ کہیں وہ جھاڑیاں مجھ سے الجھ نہ جائیں۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، تقوی جو ہے وہ اسی کا نام ہے، اللہ، یعنی کہ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ زبردست، اب اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں آگے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے وہ آخرت کی طرف چل رہا ہے، ہم آخرت کی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور اس سفر کے اندر بھی ہمارے ساتھ بھی ایسی دشوار گزار گھاٹیاں آ جاتی ہے، یعنی معاملات ایسے ہیں کہ شیطان ہے، نفس امارہ ہے، پھر اسی طریقے سے دنیا کی محبت ہے، ان سے بچ کر ہمیں آگے گزرنا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، یہ چیزیں ہمارے درمیان ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا قرب ملے گا، ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، تقوی یہ لازمی اختیار کرنا ہے، جب اگر اللہ کا بندہ، نیک بندہ بننا ہے، پرہیزگار بندہ بننا ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ گویا کہ آپ کی گفتگو سے ہم یہ بات سمجھیں کہ اگر ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو گناہوں سے بچنا ہے۔ بالکل، آپ نے جیسے کہا نا کہ دشوار گھاٹیاں آئیں گی، تو مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ شخص جو اس وقت کاروبار کر رہا ہے نا، اپنا کام میں لگا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو ہم نے مارکیٹ کا یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ بولتا ہے بغیر جھوٹ بولے تو کاروبار ہو ہی نہیں رہا۔ صحیح فرمایا۔ مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، تو جس کو تقوی چاہیے، اپنے رب کا قرب چاہیے، اور یوں کہیے کہ تقوی حاصل ہونے کے بعد جو برکتیں چاہیے، تو اس کو ان دشوار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہی ہے۔ گزرنا تو ہے، دنیا میں آ گیا ہے تو گناہ تو ہے ہی نا، قدم قدم اگر دیکھا جائے تو کہیں جھوٹ بولنے جیسی کیفیت میں معاملہ آ جاتا ہے، کہیں ہمارے معاشرے میں جو ایک عام سی برائی ہے جس کو مطلب یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اب برائی بھی نہیں سمجھا جاتا، کسی کی غیبت کرنا، بالکل،
کسی پر تہمت لگا دینا، کسی مسلمان کی دل جو ہے وہ اس کی جو ہے دل دکھا دینا، یہ وہ کیفیات ہے نا حسینی بھائی کہ جو آج ہمارے معاشرے میں یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ عام ہو گئی ہیں، اور جب کسی کی طرف اس طرح توجہ دلائی جائے تو وہ توجہ دلانے والے کی توجہ دلاتا ہے بھائی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ ہزاروں گناہ اور ہزاروں گناہوں کے راستے ہیں، اب ہمیں ان سب سے بچنا ہے۔ یعنی ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک وقت وہ تھا کہ بھئی آدمی گناہ کرتا تھا، اب تو کیفیت یہ ہے کہ گناہ پر مال بھی خرچ کرتا ہے آدمی، گناہ خریدتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیفیت معاشرے میں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ تقوی کی تعریف تو ہمیں سمجھ میں الحمدللہ امید ہے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین بزرگوں آپ کو آئی گئی ہوگی کہ ان تمام کاموں سے بچنا ہے جن کے بچنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، اور وہ تمام کام اختیار کرنا ہے جن کو جو ہے اختیار کر کر اللہ رب کی بارگاہ میں آدمی سرخ روئی حاصل کر سکتا ہے۔ شک گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ہاشم بھائی، ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، آخر عزت دار ہے کون؟ فن بھائی، موجودہ دور میں ہر ایک عزت جو ہے نا، نسل میں، رنگ میں، مال میں، دنیاوی حیثیت میں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ میں مالدار ہوں، قابل عزت ہوں، میری نسل اعلیٰ ہے، میں عزت دار ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میرا مقام بہت بلند ہے، میرا ڈیزگنیشن مطلب ہے کہ بہت ہائی ہے، تو یہ سب میری عزت کریں، میں جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں میری عزت کریں، لیکن یہ غلط معیار ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، یعنی جو ہم نے معیار طے کیا وہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے یہ، صحیح، کیونکہ یہ سب دنیاوی معاملات ہیں۔ بالکل، بلکہ اگر ایسا نظریہ ہے تو انسان کو یہ نظریہ تکبر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کے نزدیک اصل عزت مقام، نسل، رنگ یا دنیاوی حیثیت سے نہیں، بلکہ تقوی اور نیک اعمال سے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی زندگی کے باقی جو دین ہے نا، عبادت، نیک نیتی اور پرہیزگاری میں گزارنی چاہیے تاکہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے اور مشہور آیت بھی ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ پاک کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار۔ سبحان اللہ۔ تصدیق کی مہر قرآن نے لگا دی کہ کون عزت والا ہے۔ مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت اور فضیلت کا سبب ہے، سبحان اللہ، جس سے اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ شان نزول ہے کہ کیسے نازل ہوئی۔ آپ بازار میں تشریف لے گئے، وہ ایک غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے اس کو خرید دیا، آخر وہ بیچارہ بیمار ہوا، وہ غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اللہ اکبر، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بعض لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ غلام اور اس پر اتنا انعام۔ جب حیرت ہوئی تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، 5 نمازیں باجماعت، یہ تقویٰ کا حصہ ہے۔ تقویٰ کا اگر اس طرح کریں تو اس کو برکت کیا ملی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اس کی تدفین بھی ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے نا،
تو لہٰذا نمازوں کی طرف توجہ دینا، خاص کر باجماعت نماز کی طرف آنا، یہ بھی تقویٰ کا اہم حصہ ہے۔ زبردست۔ اس سلسلے میں ابھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی نا کہ لوگ مطلب کہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کے بغیر گزارا نہیں، تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے نا، جو دکانداری کی مثال لے لیجیے، کتنا بولے گا، لوگ بھاگ جائیں گے اس سے، ارے جھوٹا آدمی ہے۔ ایک عام مثال لے لیے، دوستوں میں بیٹھے کوئی شخص دور سے آ رہا ہے، ان کا دوست، وہ آیا ابھی ہانکے گا، ابھی چھوڑے گا، ابھی جھوٹ بولے گا، یعنی اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دکاندار سچ بولنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، لوگ نہ صرف اس کے پاس جائیں گے، اس کے شاید بارگیننگ بھی نہ کریں، تو ریٹ وہ بتائے گا، وہ لے لیں گے کہ یار ایماندار آدمی ہے، تقوی والا ہے۔ تو یہ تو جھوٹ بول کے یا مطلب غلط بیانی کر کے سودا بیچنا آپ کے اپنے کاروبار کو متاثر کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو اور تقویٰ کی طرف آ جاؤ۔ اچھا، یہ جب لفظ آتا ہے نا پرہیزگاری، جی، لفظ پرہیز آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار جب آدمی کسی معالج کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، تو وہ چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے۔ تو یہاں جب لفظ پرہیزگاری آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی والے سارے کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی جہاں وہاں جا کر جب وہ پرہیز بتاتا ہے بھئی یہ غذا کا علاج ہے، تو ہمیں اکثر بھائی یہاں بتا دیا گیا کہ آپ کا جو ہے اگر تقوی حاصل کرنا ہے، اولیاء اکرام کی سیرت سے جو تقوی کی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اللہ پاک کا ان کو قرب مل گیا، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے پرہیزگاری کو اختیار کر لیا، انہوں نے پرہیز کر لیا ان تمام کاموں سے جہاں سے اللہ پاک نے ان کو پرہیز کرنے کا حکم فرمایا۔ جن کاموں کے بچنے کا حکم فرمایا ان کاموں کو سے بچ گئے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ان کو کرنے لگے۔ یعنی اس چیز کا پرہیز کیا کہ کیا نہیں کرنا، اور اس چیز کا پرہیز کیا کہ کیا کرنا ہے، ان دونوں کو اختیار کیا۔ تو جو ہے ان کو جو ہے الحمدللہ آج ہم اولیاء اکرام کے عنوان سے پہچانتے ہیں، اور ان کی کیفیات کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کے تقوی کی جب بات کرتے ہیں، تو یقین جانیے میں نے کہا نا کہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اولیاء اکرام کا تقوی یہ ہمارا ایک موضوع بھی ہے، تو یہ تقوی کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کے دل ہمیشہ خوف خدا سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ اسی کا صدقہ ہے کہ ان کا ڈرنا ان کے کام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا ہم نام لیتے تو عقیدت سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ بے شک۔ ہمارے زمانے میں کہتے نا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور اگر اس کو تقوی کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے نا، کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا۔ کیا بات، جو ڈر گیا زبردست، وہ بچ گیا الحمدللہ، کیونکہ یہ ڈر ہی نہ ہوا تو پھر تو بندہ بے باک اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، اولیاء کرام کا تقوی کیسے تھا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور تقوی ایسا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ عرفان بھائی مجھے ایک بات بولنے کی اجازت دیں، جیسا کوئی انسان کوئی میٹھی ڈش کے بارے میں گفتگو کرتا ہے نا تو اس کے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اللہ، اگر کوئی ترش ڈش کے بارے میں بات کر رہے تو وہی کیفیت۔ امام زین العابدین کا نام لیتے ہی تقوی اور پرہیزگاری کا جو ہے نا وہ ایک معاملہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا منبع تقوی اور پرہیزگاری کا تھا۔ زین العابدین، امام زین العابدین، عبادت گزاروں کی زین۔ ہاں، تو بھائی آپ نے کہا عرفان بھائی اب اجازت ہے آپ کو ہر وہ بات کرنے کی اجازت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کسی تابعی بزرگ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اچھا دیکھیں یہاں بھی ایک برکت والا معاملہ ہے کہ بزرگوں کا ادب سکھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تابعی بزرگ کیا مطلب؟ یہ بھی کوئی منصب ہے کیا؟ یہ بھی کوئی مطلب ہے نا، کوئی کیٹیگری ہے جو لگا ہے نا؟ دیکھا جائے تابعی بزرگ ان کا ادب کرے، کیونکہ یہ صحابی رسول کو دیکھ چکے ہیں، یعنی اس کا بھی ادب کیا ہے۔ شریعت نے ہمیں ادب والوں کا ادب سکھایا ہے۔ اب قیامت تک جب تک ان کا تذکرہ کیا جائے گا تابعی بزرگ کی حیثیت سے کیا جائے گا۔ کہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے فلاں بندے کو دیکھا، کسی کا تذکرہ ہوا، کیسا پرہیزگار بندہ تھا؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تم نے امام زین العابدین کو دیکھا ہے، ان کے تقوی کے بارے میں سنا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا، یعنی اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر
کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے تو گویا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا سبحان اللہ. اور جسم پر گویا کپ کپی طاری ہو جاتی. گھر والے پریشان ہو کر پوچھتے کہ یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں؟ یہ دیکھیں نماز کے باہر کی کیفیت ہے. سبحان اللہ. ابھی نماز شروع نہیں کی اور حالت یہ ہے کہ جسم پر کپ کپی طاری شروع ہو گئی. تو ایسا تقویٰ تھا کہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ بندہ رب کائنات کے دربار میں کھڑا ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس تصور سے ہی بندے کا دل لرز جاتا اللہ ہے نا، کہ سب کی نظر میرے ظاہر پر ہے، میں اب جس بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ باطن کو جانتا اللہ. ہے نا. اچھا یہ ان کے نماز کے باہر کی کیفیت تھی. اور نماز کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نوافل ادا کر رہے تھے، چراغ جل رہے ہیں، تیز ہوا چلی اور وہ چراغ الٹ گیا اور جھونپڑی میں جو آپ کا جو حجرہ تھا اس میں آگ لگ گئی. اللہ. اب جو محبین بیٹھے ہوئے تھے مریدین، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، یا امام النارو یا امام النارو، کہ امام آگ امام آگ. اچھا جتنا وہ چیختے جا رہے تھے امام کا تقویٰ پرہیزگاری پہلے گویا کانپتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اب اشکبار آنکھوں سے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور نماز میں دل لگ گیا. تو پھر جب محبین نے مریدین نے وہ آگ بجھائی اور آپ اپنی حیثیت اپنی طبیعت کے مطابق نماز سے باہر تشریف لائے، اور کسی نے پوچھا حضور کچھ تو خیال رکھے، ہم چیخ رہے آگ آگ آگ، آپ اور نماز طویل کر رہے ہیں اور خشوع اور خضوع اشک بار آنکھوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم کس آگ کی بات کر رہے تھے؟ اللہ. بھلا حضور پیچھے دیکھے یہ آگ لگے تھے. اچھا تم اس آگ کی بات کر رہے تھے، میں سمجھا تم مجھے جہنم کی آگ یاد دلا. اللہ. کہ حضور ایسی نماز پڑھیں کہ جہنم سے بچنا ہے. تو بولا میں تو اس آگ پہ چلا گیا تھا. یہ تھا ان کا تقویٰ، یہ ہے ان کی پرہیزگاری. اسی طرح امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ جب حج کے لیے احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، یہ زبان سے نہ پڑا. تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں یہ کہوں لبیک اللہم لبیک کہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اور رب کی طرف سے جواب آئے لا لبیک کہ تیری حاضری قبول نہیں. اللہ اکبر. اگر آپ لبیک نہ کہیں گے تو لوگوں نے کہا تو پھر حج پر کیسے ہوگا، حج کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے ہمت کر کے آپ نے تلبیہ پڑھی لبیک، اور جیسے یہ مکمل کی نا لا شریک لک تک پہنچے، اسی لمحے خوف خدا سے لرز گئے، اونٹ سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے. اللہ. اور لکھنے والے لکھتے کہ جب جب لبیک پڑھتے رہے خوف خدا سے بے ہوش ہوتے رہے. اللہ. یہ ہے تقویٰ، یہ پرہیزگاری. اور یہ بھی کیا کمال ہے، یعنی جن سے ہمیں تقویٰ سیکھنا ہے وہ اتنا ہی زیادہ متقی پرہیزگار، وہ ڈرنے والے. ہم ان سے ڈر نہیں سیکھ رہے، مطلب برکت والا معاملہ ان کا سارا. اصل شان اور اصل عزت عبادت تقویٰ اور پرہیزگاری میں ہے. اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی یاد اور نیک اعمال میں گزار دی. ہمیں بھی اپنی زندگی کے دن اور رات اللہ پاک کی یاد اور عبادت میں گزارنے چاہیے، کیونکہ انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو دنیا خود اس کی عزت کرنے لگتی ہے، آگے پیچھے نہ جائے. رب کی رضا نظروں میں رکھے تو انشاءاللہ کرم ہوگا. کسی کا شعر ہے بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ عارف. اللہ. بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ عارف، قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو ویسے ہی مطلب قد کا بڑا ہونا اور منصب کا بڑا ہونا نسب کا بڑا ہونا نہیں، تقویٰ بڑا ہوگا تو برکت ملے گی. زبردست. کیا واقعہ آپ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تقوی کے واقعات سنائے، اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا انداز بیان کیا نا، حیرانگی ہو جاتی ہے. اچھا جن کو تقوی مل جاتا ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تقوی ایک نادر خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو پانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں
بیش قیمت موتی و جواہرات ملیں گے، اور علم و دولت روحانی کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا، رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تم بہت بڑے کامیابی حاصل کرنے والے ہو جاؤ گے، بہت بڑی غنیمت پالو گے، اور ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع ہیں۔ بے شک تم ذرا قرآن کریم میں غور تو کرو کہ کہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے۔ کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے، اور کہیں فرمایا گیا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں قرآن کریم سے تقوی کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں، اللہ پھر آپ نے وہ فوائد بیان فرمائے۔ نمبر 1، متقی شخص کی رب تعالی حمد و ثنا کرتا ہے۔ سبحان متقی شخص دشمنوں سے معمون اور محفوظ رہتا ہے۔ متقی شخص اللہ تعالی کی تائید اور امداد اللہ پاک اس کی فرماتا ہے۔ متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوتا ہے، اور متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ متقی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں، اور مزید فرماتے ہیں کہ متقی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ متقی شخص کے لیے موت کے وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے، اور فرمایا متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس طرح کے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور ہمارا موضوع ہے اولیاء اکرام کا تقوی، اور پروگرام ہے اللہ والے بزرگوں کا مدنی چینل ہے۔ اس موضوع پر گفتگو جاری ہے مبلغین سے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگ مبلغین کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ تقوی کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، تقوی ہے کیا، اور پھر ساتھ ساتھ بزرگان دین کا تقوی کیسا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ آپ کا کیسا تقوی تھا، اور انشاءاللہ اور بزرگان دین کے بارے میں بھی سنیں گے۔ پہلے ایک پیکج کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تذکرہ کریں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت۔ حضور سیدی غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 521 سن ہجری سے 561 سن ہجری تک مخلوق خدا کو نیکی کی دعوت دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی استقامت کے ساتھ مخلوق خدا کو دین کی دعوت پیش کی ہے۔ استقامت کے ساتھ کیے جانا والا عمل شریعت کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل جو استقامت سے کیا جائے اگرچہ قلیل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا استقامت سے کیا جانا والا عمل ہماری شریعت کو بڑا پسند اور محبوب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں،
کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ناکام ہو جاؤں اور مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، مگر یاد رہے کہ جو عمل استقامت سے نہ کیا جائے اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پر مبلغین کو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے اور رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق جلدی نہیں ملتا تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور استقامت کھو بیٹھتے ہیں۔ یقین جانیے استقامت کی برکت سے مشکل کام بھی ہم آسانی سے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، یہ ایک بڑی زبردست، ہم مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو سن رہے تھے کہ وہ استقامت، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ بھئی کسی بھی کام پر استقامت پانا، اختر بھائی تو کیا کہتے ہیں آپ ان کی گفتگو میں؟ اس میں نا کہ وہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ استقامت جو ہے وہ کرامت پر بھاری ہے۔ اللہ اگر استقامت رہے گی تو انشاءاللہ ہر قدم پر کامیابی رہے۔ کامیابی۔ اب چند دن کیا پھر تھوڑا دل بوجھل محسوس ہوا اور ذرا سا بوجھ محسوس اور کام چھوڑ دیا آپ نے۔ یعنی اگر دنیاوی طور پر بھی لیا جائے نا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک کاروبار شروع کیا چند دن بعد پھر دوسرے پہ چلا گیا، پھر تیسرے پہ چلا گیا، نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جمتے اس کو وقت لگتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ دین کے معاملے میں بھی استقامت کا مظاہرہ کرے گا اور رب کریم کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں۔ اللہ کتنا مستقل ایک پتھر پہ پانی بھی ٹپکتا رہے، آخر اس میں بھی دراڑ آئی جائے۔ یعنی عمل تھوڑا ہو ہاں، مگر وہ ہمیشہ کے لیے ہو، مستقل ہونا چاہیے۔ اب گناہوں سے بچنا بھی یعنی کہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے کہ قدم قدم پر گناہ ہے۔ اب اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اور بچنے کی صورت یہ کہ ہم نیکیوں میں اپنا دل لگا لیں۔ زبردست۔ نیکیوں میں جب ہمارا دل لگے گا، ہمارے نیکیوں پر استقامت مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جائے گا۔ کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو کبھی موبائل اٹھا لیتا ہے، کبھی کسی اور ذہن میں چلا جاتا ہے، کسی اور معاملات میں چلا جاتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کبھی کر لی، کبھی ذکر و اذکار کر لیا، کبھی توبہ استغفار کر لی۔ لیکن روزانہ ایک معمول بنا لے کہ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے۔ ہاں، جو بندہ فارغ ہوتا ہے تو شیطان اس کے بعد حملہ کرتا ہے، اس کے ذہن کو منتشر کرتا ہے، برے خیالات اس کے ذہن میں آتا ہے۔ یعنی کہ اپنا ایک پورا جدول بنا لے، صبح فجر سے لے کر رات سونے تک اور رات سونے سے لے کر صبح فجر تک، یعنی کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کئی ایسے گناہ ہیں جو ہم پر غلبہ پاتے ہیں نا، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے حسین بھائی کہ آدمی جب اپنے بزرگان دین کے وہ واقعات سنتا ہے کہ جس میں خوف خدا تھا ان کے اندر، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے کا ان کا انداز دکھتا ہے، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور پھر جب بات امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آئے تو پھر ماشاء اور جذبات بولتے ہیں، آدمی کو پتہ آ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے امام کا کیا انداز تھا، تو ہمارے امام کا تقوی کا کیا انداز؟ کیا بات ہے! امام اعظم بیان ابو حنیفہ کروڑوں سنیوں کے امام، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ علم وہی بہتر ہے جو عمل پیدا کرے، زبردست، اور عمل وہی بہتر ہے جو خوف خدا پیدا کرے۔ اللہ آپ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ با عمل عالم تھے، بامل، یعنی کہ ایسی کمال کا آپ کا تقوی، ایسی پرہیزگاری کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی غیر مسلم کے پاس قرضہ لینے کے لے گئے۔ اللہ وہ آپ کا مقروض تھا۔ جب آپ ان کے گھر کے پاس پہنچے تو وہاں کیچڑ پڑی ہوئی تھی، غیر ارادی طور پر آپ کا پاؤں اس کیچڑ میں پڑ گیا۔ جب کیچڑ میں پڑا پاؤں تو آپ کی جو جوتی تھی، پہنا ہوا جو چیز تھا، تو وہ گرد آلود ہو گئی، وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ تو بعض لوگ آدمی کیا کرتے ہیں، اس کو جھاڑتے نا، پاؤں زمین پر مار دیں۔ جیسے آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو آپ کے پاؤں سے جو کیچڑ اڑی وہ جا کے اس مقروض کی دیوار سے چپک گئی۔ اللہ، اب خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس شخص نے جب مجھ سے سوال کر لیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اس کیچڑ کو اکھیڑتا ہوں تو اس کی کچھ مٹی بھی اس کے گھر کی اس کے ساتھ آ جائے گی، اگر رہنے دیتا ہوں تو پھر میرے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ۔ یعنی خوف خدا کا ایسا غلبہ، وہ سوچ رہے میں کروں تو کیا کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے ان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، دروازے پر دستخط دی تو جو مقروض تھا وہ باہر آیا۔ وہ اور پریشان ہو گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کرنے آ گئے۔ وہ تقاضا کرنے کے لیے آ گئے۔
اب اللہ۔ میرے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، اب میں کیسے ان کا یعنی کہ قرضہ ادا کروں؟ تو وہ آپ ان سے فرماتے ہیں کہ گھبرا مت، میں اس لیے تیرے پاس ابھی نہیں کھڑا ہوا، گھبرائیں کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ میرے پاؤں سے جو کیچڑ اڑی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے دور کروں، اگر میں اس کو دور کرتا ہوں تو تیرے دیوار کی کچھ مٹی بھی جو اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اگر چھوڑ دیتا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ شخص اس بات سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے امام کے اندر اتنا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری کہ قیامت کے خوف سے ایسا ڈر کہ میرے دیوار کی اوپر ان کے پاؤں سے کیچڑ لگی تو اس کا خوف ان کا زیادہ کہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس دیوار کی کیچڑ کو تو بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرے دل کی کیچڑ کو صاف کر دیا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیا۔ یعنی ہمارے بزرگوں کا انداز، ان کا عمل، یعنی کہ جو پڑھا صرف پڑھائی کی حد تک نہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا کرتے تھے اور اس پر ہی زندگی گزارا کرتے تھے، اور وہی تعلیمات آج ہم تک پہنچی ہے۔ اب یہ سارا موضوع تقویٰ پر ہی ہے، پورا موضوع تقویٰ پر ہے، تو ہم نے اس سے کیا نصیحت حاصل کی؟ خوف سے اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اس واقعے سے ہمارے ان بزرگ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں اگر کسی کی دل آزاری کا ہم سے سبب بن گیا ہو، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف ہو گئی ہو، تو اسے فوراً جو ہے اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اپنے پڑوسی کی دیوار سے اپنی دیوار کو بھی اونچا مت کرو۔ اللہ اکبر، ایک کام یہ تمہاری دیوار ان سے اونچی ہوگی تو ان کو دل آزاری ہو۔ اور لیکن سنی بھائی، انداز زندگی کچھ اور ہے ہمارا اس وقت، یعنی ہم بزرگان دین کے واقعات پڑھ کر بھی جو ہے نا یوں کہا جائے نا تو پھر عجیب کیفیت بنتی کہ کیسے لوگ تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو اس بات کو پہلے جو ہے اختیار کر لینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر واقعی میں کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، کسی کا دل دکھ گیا ہے، تو فوراً اس سے معافی مانگیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی، یعنی آپ دیکھیں کہ تقاضا جو ہے وہ قرضے کا ہے، لینے گئے ہیں، لیکن تکلیف یہ ہوئی کہ میری ذات سے کسی مسلمان بھائی کی دیوار اچھا کھرچیں گے تو بھی بدنما ہو جائے گی، چھوڑ دیں گے لگا تو بھی دیوار بدنما لگے گی، تو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا کہہ رہے ہیں اختر بھائی؟ ان میں یہ والا بھی واقعہ نا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نا، کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے اور سامنے ایک شخص آیا جو آپ کا مقروض تھا، آپ تاجر تھے، بڑے لوگوں کو قرضے دے اور وقت پورا ہو گیا تھا، اس نے دیکھ کے ڈر کے میں نے راستہ بدل دیا، ہے نا، اور راستہ بدل گیا کہ حضرت آ رہے ہوتے تقاضا کریں گے، آپ نے ان کو دیکھ لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ، ڈرا کیوں؟ بولا حضور کچھ بھی نہیں ہے، وقت بھی پورا ہو گیا اور آپ کا مال بھی دینا ہے۔ تو آپ نے اس کے ڈر کی کیفیت کی وجہ سے کہا کہ میں نے اپنا سارا قرضہ تجھے معاف کیا۔ اللہ، یہ سب کمال کے تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھے ان کے مال۔ یعنی میری وجہ سے تجھے خوف ہوا، ہاں خوف ہوا، ڈر گیا، اتنا جو ڈرا اور یہ راستہ تو نے بدل دیا۔ اللہ اکبر، یعنی انداز زندگی دیکھیں اختر بھائی۔ اچھا، ہمارے معاشرے کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اچھا، کسی کو قرض دے دینا تو یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب تک 2 5 6 لوگوں کو بتا نہ دینا میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، جب تک ایسا لگتا ہے جیسے دل میں قرار ہی نہیں آتا۔ اچھا، پھر جب وقت آ گیا اور اگر وقت پورا ہو گیا اور سامنے والے نے قرضہ واپس نہیں لوٹایا، منع نہیں کیا ابھی اس نے دینے کا کہ بھائی میں نہیں دوں گا، وہ کیا بھائی ہے نہیں، لیکن ہم لوگوں سے کیا کہتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم غور کر لیں۔ اللہ اکبر، یار پیسہ کھا گیا ہے، پیسہ دبا لیا ہے، میرا پیسہ نہیں دیتا،
اتنا ٹائم بولا تھا کہ ادھار کا، اب دیکھو اتنے مہینے چڑھ گئے. یعنی یہ کیفیات ہے ہماری. یہ بھی تعلیمات ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو براہ راست آپ ان کو مہلت دیں. اللہ نہیں، یہ براہ راست بہتان ہے کہ پیسہ کھا گیا. یہ کھا گیا میں اور تاخیر میں فرق ہوتا ہوتا ہے. اور یقین اس کا دل کا ارادہ رب جانتا ہے کہ اس کا ارادہ ہے دینے کا، بھی غریب کے پاس وسائل نہیں، تو تھوڑا سا مہلت دے دی جائے. اللہ سبحان اللہ. یہ بات تو تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے تقوی کی. اور بزرگان دین جس سے ہم بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑی تقوی کی کیفیت کو پاتے ہیں. خوف خدا، اللہ پاک کے بندوں سے خیر خواہی کا جذبہ. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کا تقوی کیسا تھا ہاشم بھائی؟ فن بھائی، تقوی اور پرہیزگاری، اس موضوع پہ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں نا، ہمارے بزرگان دین کے واقعات بھرے پڑے ہیں. اللہ. اور یہ تو ہم کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، چند ہی بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن اتنی تعداد ملے گی کہ شاید بہت لمبا چوڑا پروگرام کریں تو بھی ان کے نام پورے نہ ہوں. اللہ امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اب سفر پہ تھے، ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، مرید بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے اپنی قمیض مبارک دھوئی تو مریدین نے عرض کی کہ اب یہ آپ نے دھو لی ہے، گیلی ہے، سامنے آپ دیوار پر پھیلا دیں تاکہ سوکھ جائے. فرمایا نہیں، جس کی دیوار ہے ہم نے اس سے اجازت نہیں لی. تو مریدوں نے کہا چلو بھائی درخت کی ٹہنی پہ لٹکا دیں. ارشاد فرمایا یہ پرندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اللہ ہم پرندوں سے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں چھین سکتے. اللہ. مریدوں نے پھر عرض کی حضور یہ پھر جو گھاس ہے اس پہ ڈال دیجئے، سوکھ تو جائے. تو پھر فرمایا گھاس جانوروں کا کھانا ہے، ہم ان کا کھانا ان سے چھپا نہیں سکتے. اللہ. آخر کار آپ نے اس کا حل کیا نکالا کہ اپنی قمیض مبارک کو اپنی پیٹھ پہ ڈالا اور پیٹھ سورج کی طرف کر دی، یہاں تک کہ قمیض مبارک سوکھ گئی. اللہ. اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اللہ. کیا ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے روزمرہ زندگی میں پوری احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے اسلاف اتنی احتیاط کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، ہم سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اگر گناہوں سے بچتے ہیں نا تو حقوق العباد کے معاملے میں بڑے مطلب کہ لاپرواہ ہوتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ کس کی دیوار خراب ہو رہی ہے، کس کی مطلب کہ دل آزاری ہو رہی ہے. پان کھا رہے ہیں، کسی کی دیوار پہ تھوک دیا. یعنی کہ آپ بائک چلا رہے ہیں، آگے مطلب ہے کہ کوئی گاڑی جا رہی ہے، کوئی بائک والا جا رہا ہے، چلتے چلتے یوں کر کے پیک ماری، پیچھے بیچارہ اس کے کپڑے خراب ہو گئے. یار آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا زور ہوتا ہے، پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو یہ حقوق العباد کے معاملات میں بڑی لاپرواہی مطلب کہ بڑھتی جاتی ہے. حالانکہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ہم اچھے بہترین اجلے کپڑے پہن کے نکلیں اور راستے میں کیچڑ ہے، تو ہم کیسے سنبھل کے چلیں گے کہ ایک دھبا بھی مطلب ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ نہ لگے. اسی طریقے سے اس زندگی کے سفر میں ہمیں گناہوں سے بھی اسی طرح بچنا ہے. چاہے ہماری دکان ہو، کاروبار ہو، نوکری کرنی ہو، شادی کرنی ہو، سفر پہ جانا ہو، خریدنا بیچنا ہو، پوری احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر شرعی رہنمائی ہمیں لینی چاہیے. اس سلسلے میں صراط الجنان تلاوت اور ترجمہ تفسیر جو ابھی علیہ سنت نے نیک اعمال میں سے دیا پڑھ رہا تھا، اتفاق سے یہی موضوع تھا. اب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ بیان کروں. اس کا ترجمہ ہے 74 نمبر آیت ہے سورۃ الفرقان کی، اور وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. مختصر ہے تو میں اس آیت کہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا اس حصے پہ کہتا ہوں. تفسیر میں لکھتے مفتی صاحب ہمیں ایسا پرہیزگار عبادت گزار اور خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں اور وہ دینی امور میں ہماری اقتدا کریں
بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مقصد اچھا ہو، نہ یہ کہ حب دنیا اور حب جاہ کی وجہ سے ہو۔ اچھا، یہ پوری سیریل ہے، مطلب اس سے پہلے بھی مختلف خصوصیات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے نا، تو تقوی کرنے والے خوش ہو جائیں گے، اللہ، اور جو تقوی نہیں کرتے نا وہ کرنے تو کو ان کو تو مطلب ترغیب ملے گی کہ ہم بھی تقوی کریں۔ سبحان اللہ۔ دو آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ آیت نمبر 75 اور 76، یہ سورہ فرقان کی۔ انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے، سبحان اللہ، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کی جگہ ہے۔ مفتی صاحب بڑی پیاری تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے، جس میں تقوی بھی ہے۔ اس کے بعد اس کی جزا ذکر فرمائیے، کیا کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ انہیں اللہ پاک کی اطاعت پر ڈٹے رہنے، گناہوں سے بچنے، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے، استقامت کے ساتھ عبادت کرنے، فقر و فاقہ پر صبر کرتے رہنے کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے، سبحان اللہ، اور فرشتے دعائے خیر و سلام کے ساتھ اسی تعظیم و تکریم کریں گے۔ یہ یوں ہوگا کہ اللہ پاک اس کی طرف سلام بھیجے گا۔ مزید ارشاد فرمایا وہ اس بلند درجے میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کیا ہی اچھے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر بھی کوئی تقوی نہ کرے، پرہیزگاری نہ کرے تو گناہ کرو گے تو پھنسو گے، تقوی کرو گے تو یہ اور دیگر انعامات ہمارے سامنے۔ بھائی آپ کی گفتگو سے میں جو جس طرف میری توجہ جا رہی ہے وہ ایک اہم یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں بھی آدمی کو چاق و چوبند رہنا چاہیے، خاص گناہوں سے، خاص جو گفتگو ہے اس کا مقصود یوں سمجھیں کہ گناہوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، اور اچھا خاص یوں کہ بھائی جیسے مثال کے آدمی جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، تو اسی طرح مسلمان کے حقوق دبا لینے کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے، بالکل، اور ہے بھی، ہے نا۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کی احتیاط کرے۔ حقوق العباد کے معاملے جیسا آپ نے کہا نا کہ بھائی ہم جب تقوی کی باتیں بزرگان دین کی پڑھتے ہیں، میں جب کانٹینٹ آیا تو ذہن میں آتا کہ کیا اللہ پاک نے کمال دیا، لوگوں نے ان کی حالات زندگی پہ کتابیں لکھ دی۔ ایسا خوف خدا ان کے اندر تھا کہ لوگ ان کے تقوی کو مطلب جو سمجھیے کہ چاہتے تھے کہ یار لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی اس طرح کا تقوی اختیار کرو جس سے آخرت میں کامیابی پا سکو۔ اچھا، پھر ایک کیفیت جو ابھی آپ نے بیان کی کہ حقوق العباد کے معاملے میں ایک مثال آپ نے دی پان کی پیک کی، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے اوپر فلور پر رہنے والے لوگ، ان کے کچرا پھینکنے کا انداز، یعنی جس کے اوپر پھینکا جائے نا وہ پورے میرے کو نواز رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا آیا کہاں سے، لیکن جو انداز زندگی ہے وہ یہی ہے۔ یعنی میں نے یہاں تک دیکھا کہ بچوں کی وہ چیزیں جو باہر بھی پھینکنے جیسی نہیں ہے نا، یعنی ہم اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ہم اس طرح پھینکتے ہیں کہ لوگوں کے سر پہ گرے، گاڑی پہ گرے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور تقوی ہے خوف خدا پیدا کرنے کا نام، کہ آپ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں کہ کہیں میری ذات سے کسی مسلمان بھائی کا دل نہ دکھ جائے، میری ذات سے کسی مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو جائے، اور اللہ نہ کرے بروز محشر وہ ناراضگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آپ پر مجھ پر دعویٰ کر بیٹھا تو کیا ہوگا پیارے اسلامی۔ تو آج کا جو ہمارا بزرگوں کے مدنی چینل کا پروگرام ہے اللہ والے، اور اس میں موضوع ہے اولیاء کرام کا تقوی۔ اس تقوی سے حصہ حاصل کیجئے، کوشش کیجئے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجئے، اپنے آپ میں پرہیزگاری لائیے، جن کاموں کے بچنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا ان سے بچیے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ان کو اختیار کیجئے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تقوی، یہ کہ جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں دکھیں، اور جہاں اللہ پاک آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے دور رہیں۔ سبحان اللہ۔ زبردست بات ہے کہ ایسا اپنا انداز زندگی لائیے کہ بولتے کہ سامنے والا آپ کی انداز زندگی کو دیکھ کر نا رشک کر اٹھے،
یار کاش مجھے بھی اپنے رب کی اس طرح کی اطاعت میسر آ جائے. اور بزرگان دین کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا. اللہ 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 زبردست. ان کے خوف خدا کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہم سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں. سے تو ہمارے گھر والے مطمئن نہیں متنفر ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل نہیں ہے. عمل نہیں. یہی نہیں امیل سنت نے ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کہ وہ کوئی تقریر نہیں کرتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے, آ کے بیٹھ جاتے تھے. ان کی چہرے کی زیارت کر کے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور توبہ توبہ کرتے تھے. آپ نے یہ بات بیان کی نا ہاشم بھائی, تو مجھے امیر سنت کی وہ پرانی ملاقاتیں یاد آ گئی. کیا بات ہے. یقین کریں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اندر بھی یہ وصف موجود بالکل. کہ ہم نے دیکھا کہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور عاشقان رسول ابھی امیر سنت سے بہت دور ہیں, لیکن اشک جاری ہیں. نہیں, میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں, وہ کہنے لگے کہ یار میں امیر سنت کی ملاقات کر کے جب جاتا تو میں گھر پر اکثر اپنے بھائیوں سے تذکرہ کرتا کہ یار لوگ امیر سنت سے ملاقات کرتے ہیں روتے رہتے ہیں. اچھا لازمی بات ہے, اب لائن لگی ہے, کسی کی باری آدھے گھنٹے بعد آنی ہے, کسی کی پون گھنٹے بعد آنی ہے, تو وہ اس وقت سے رو رہا ہے جب سے امیر سنت کی زیارت کی, آ کر لائن میں لگے روئے جا رہا ہے. تو اللہ میرے بھائی مجھ سے کہتے تھے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی کسی کو دیکھ کر روئے؟ ہے ہی نہیں نا, ہم کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی چیزیں. تو وہ بنے کہ یار میں نے کئی دفعہ واقعات سنائے, تو ایک دن بھائی بنے گا میں بھی چلتا ہوں. وہ اپنے بھائی کو لے آئے, وہ کہنے بھائی میں بھائی کو لا کے میں نے لائن میں کیا لگایا, گھر جانے تک بھی وہ چپ نہیں ہوا. اللہ, یہ ہے اللہ والوں کا انداز زندگی کہ جن کو دیکھ کر بھی جو ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے آدمی کا توبہ کرنے کا دل جانے لگتا ہے. بزرگ مدنی چینل کا پروگرام ہے ہمارا اللہ والے, اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. موضوع بہت پیارا چل رہا ہے اور اولیاء کرام کے تذکرے, ان کی کرامات اور تقوی داری اور اللہ والوں کی باتیں ماشاءاللہ بہت سرور آ رہا ہے سننے میں. تو اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ درود پڑھ, نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ, درود پڑھ, نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ, صفے تو سب بچھی ہے, عشق والیوں میں بیٹھ جا. الحمدللہ ہمارے پیر اتار, ہمارے مرشد پاک نے صفے بچھا دیے, بس بیٹھ جائیں اس پہ, انشاءاللہ سب ملیں گے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہماری دل جوئی بھی فرمائی, پروگرام کے حوالے سے بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, سنتے گے کیا کہہ رہے ہیں. میں محمد شاہ نواز قادری اتاری. میری فرمائش ہے نعت خوان بھائی سے کہ مدینے والی نعت سنوا دیں. مدینے والی نعت سنوا دیں.
شاکر بھائی آپ میرے ذہن میں ایک سوال ابھی آیا. ایک تو یہ بات کہ آپ نے پہلی نعت کب پڑھی. میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ ہے کہ بھائی امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو پہلی دفعہ کب حاضری ہوئی, نعت پڑھنے کی سعادت مل گئی؟ حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ تو خیر کنفرم نہیں بتا سکتا کہ کب ہوئی, لیکن 83-84 کے درمیان ہی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں نے نعت پڑھی. جو مجھے یاد پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو میں نے پڑھی وہ مینوں مجبوریاں تھے دوریاں نے ماریا, اور اس کی وجہ یہ بنی کہ امیر اہل سنت جب ملاقات کرتے تھے نا قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو بس بے ساختہ آنسو بہہ گئے. یوں سمجھیں کہ ملنے کی تمنا میں یہ نعت میں نے پڑھی. یہ تو امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں حاضری تھی نا جو آپ نے پہلی نعت مجھے یہ پڑھنے کو ملی. زندگی میں پہلا کلام کون سا پڑھا وہ یاد ہے؟ زندگی میں پہلا کلام تو نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ تقریباً میں 6-7 سال کی عمر سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کلام کون سا یہ وہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ کلام میرے ذہن میں نہیں. اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ نعت خواں ہیں, اور اندازہ لگا لیں کب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا ان کا سلسلہ جاری ہے. اللہ پاک جو ہے وہ خوب برکتیں ان کو عطا فرمائے. سنی بھائی کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اللہ والوں کا تذکرہ ہو, اللہ والے آتا ہو ذرا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ اللہ, اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ اللہ اولیاء اکرام کا تقوی. اللہ کیسا اختیار کرے آدمی تقوی. حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مشائخ سے پوچھا کہ رزق حلال کس طرح اور کہاں سے حاصل کروں. لوگوں نے کہا کہ آپ ملک شام چلے جائیں. وہاں تشریف لے گئے شہر مصیصہ میں, کافی دن رہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر وہاں کے لوگوں سے مشائخ سے پوچھا تو ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ آپ طرطوس چلے جائیں, وہاں انشاءاللہ آپ کو رزق حلال کا اچھا ذریعہ مل جائے گا. فرماتے میں طرطوس پہنچا اور ساحل سمندر پہ تلاش کر رہا تھا روزگار کا معاملہ, تو ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے انگور کے باغ ہیں, اس کے لیے ایک باغبان چاہیے, تو کیا تم تیار ہو, تم کر لو گے یہ باغبانی کا معاملہ؟ میں نے کہا جی میں کر لوں گا. انہوں نے کام سمجھا دیا. میں نے ایک باغ میں محنت سے کام شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد جو مالک تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ حضور ہمیں اچھے سے انگور کا ایک خوشہ توڑ کر لائیں, میٹھے انگور کا, ہم وہ کھائیں گے. کہا کہ میں ایک جگہ سے انگور توڑ کے لا کے دے دیے, وہ ترش نکلے, کھٹے. اس نے کہا اتنا عرصہ تمہیں کام کرتے ہوئے ہو گیا, ابھی تک نہیں پتہ ذرا میٹھے کون سے وہ. بولا حضور آپ نے مجھے باغبانی پر لگایا ہے, کھانے پر تو نہیں لگایا تھا, میں نے آج تک ایک دانہ بھی اس کا چکھا نہیں ہے. اچھا وہ اب یہ گفتگو سن کے وہ مالک اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ تو ایسی پرہیزگاری کی بات کر جیسے یہ ابراہیم بن ادم ہو, حالانکہ وہ تھے ابراہیم بن ادم کیونکہ جانتے نہیں تھے. اتنا تقویٰ دیکھیں کہ جیسے یہی ہوں. پھر وہ چلے گئے. اب بعد میں جب لوگوں سے تذکرہ کیا ہوگا تو لوگوں نے کہا وہ یہی ہیں. اب وہ پھر ہجوم لے کر جب آنے لگے, آپ فرماتے میں نے دور سے دیکھا وہ کافی لوگوں کو لے کر آ رہا تھا. مطلب میں وہیں سے ایک طرف ہو گیا, ان کے سامنے نہیں آیا اور پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ بھی کیا ان کا تقویٰ تھا. یعنی ہم نے جتنی بھی آپ نے بھی پڑھی ہوں گی
کہ جب تک ان کا بولا نور و نالا نور ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، یہ پرسکون انداز میں کام کر رہے ہو، جہاں پتہ لگا پھر اس علاقے سے ہی عجیب سا ان کا تقوی اور کے راز تو کھل گیا. کیا فرما دیں. ہمارا تو الگ ہی انداز ہے. ہمارا الگ انداز ہے کہ جب تک پتہ نہ چلے تو چین نہیں ہے نا. اور ان کا یہ ہے کہ جیسی پتہ چل جائے بے چین ہو جائے. اور اب یہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارا موضوع ہے. میں ایک جملے میں اگر سارا معاملہ کر دیا جائے تو ہمارے علماء، میں ایک عالم کو سنا تھا، بڑا اچھا لگا تھا، انتہائی مختصر. اگر اس پورے پروگرام کو وائنڈ اپ میں بالفرض لے لیا جائے نا، کہ کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں ائمہ آزاد مساجد میں، امام صاحب، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، ہے تقوی پرہیزگاریوں کے لیے. اچھا اس کو ہم الگ الگ لیتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری، یہ نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہی پرہیزگاری. اب پرہیزگاری کیا ہے؟ حضرت آپ نے شروع میں جو انٹرو میں دیا تھا، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے ہمارے بزرگوں کے، مدنی چینل کے بھی ناظرین کے بھی، اور ہم سب کے، کہ جس طرح نیکیاں کرنا فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنا فرض ہے. اللہ، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو گویا تقوی اللہ میں نصیب فرما. آمین. اللہ، حضرت نے وہ جملہ کہا نا کہ وہ بایزید بستامی علیہ رحمہ والا، کہ قمیض کہاں سکھو. آپ یہ ابھی ہمارے نئی نسل کو اس میں شاید وہ ہنسیں، یہ کیا بات ہوئی، درخت پہ بھی نہیں ڈالو، دیوار پہ بھی نہیں سکھاؤ، گھاس پہ. اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ تقوی سمجھ میں. اللہ، اللہ والے ہیں جو اللہ